الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. آج کا جو موضوع ہے بڑا خوبصورت موضوع ہے جس کا نام ہے ریاست مدینہ کی جھلکیاں حالات حاضرہ کے تناظر میں. کل ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے موضوعات اتنے مشکل رکھے ہیں کہ عام بندے کو تو سمجھ ہی نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا موضوع ہم نے رکھا ہے تو سمجھا بھی ہمیں دیں گے اس کا مطلب کیا ہے. اور شاید اس سے پہلے آپ نے اس موضوع پر بیان نہ سنا ہو اور میری زندگی کا بھی یہ پہلا بیان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے مقاصد کو بیان کرتی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم کہ اللہ وہ ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ جو اس کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ انہیں صاف اور ستھرا کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی اور واضح گمراہی میں تھے. یہ قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ ہے. ایک حدیث شریف بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق کی تکمیل یعنی پورا کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے گمراہیت کا دور تھا, جہالت کا دور تھا, بے دینی کا تھا, بے راہ روی کا تھا, بد اخلاقی کا تھا, عریانیت, فحاشی, بے حیائی کا دور تھا. اور ایسے دور میں کسی شخص کا اس طرح کے معاشرے میں آ کر اس کو یکسر بدل دینا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. آج کل کے حالات جو ہمارے سامنے ہیں ایسے حالات میں ہم اپنے ماحول کا ہم اپنے گھر کا ماحول ہی تبدیل نہیں کر پا رہے. ہماری جو سگی اولاد ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے.
تو گھر کے جو 4 5 6 7 افراد ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، انہیں ہم اسلامی معاشرے اور اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال نہیں پا رہے۔ آپ مجھے بتائیے اتنے بڑے عرب کے جو عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور جہالت اور گمراہیت میں ایسا معاشرہ ڈوبا ہوا تھا، ایسے معاشرے کو گمراہیت کی پستیوں سے نکال کر اور عمدہ اخلاق اور علم اور حیا اور وفا کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا اس کا ایک مقصد یہ تھا۔ ریاست عنوان تو چونکہ یہ بہت زیادہ وسیع ہے، کوشش کرتا ہوں اس مختصر سے وقت میں جتنا ہو سکے۔ ریاست ایک خطے کو کہتے ہیں، ایک ملک کو کہتے ہیں، یعنی زمینی جو خطہ ہے اس کی حدود اربعہ جو ہیں، یعنی اس کا ایک مخصوص جو دائرہ کار ہے اسے ریاست کہتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ ریاست مدینہ یہ وہ ریاست ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اسلامی ریاست، اسلامی سلطنت۔ اس کی جھلکیاں یعنی اس کے نظارے اور حالات حاضرہ کے تناظر میں، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، اس کے آئینے میں جب ہم آج کے اپنے اس دور کا جب ہم معائنہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس دور میں ڈھونڈنا یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی جھلکیاں اور اسلامی ریاست کی تعلیمات کیا آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور یہ آج کے ہمارے اس بیان کا عنوان ہے۔ اسلامی ریاست کا دیکھیے، کوئی بھی ریاست ہو، انجمن ہو، تحریک ہو، تنظیم ہو، اس کا ایک مشن ہوتا ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا ایک دستور ہوتا ہے، اس کا ایک آئین ہوتا ہے۔ میں دعوت اسلامی کی بات کروں، پوچھا جائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دعوت اسلامی کا مشن ہے، دعوت اسلامی کا ایجنڈا ہے، دعوت اسلامی کا دستور ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا دستور کیا تھا، ریاست مدینہ کا ایجنڈا کیا تھا، ریاست مدینہ کا منشور اور مشن کیا تھا، میں کہوں گا سارا قرآن، ساری حدیث یہی ریاست مدینہ کا منشور ہے۔ جو اللہ کا فرمان ہے وہی ریاست مدینہ کا آئین ہے، جو رسول کے فرامین ہیں، جو صحابہ کے آثار ہیں، وہی ریاست مدینہ کا آئین ہے، قانون ہے، اصول ہے، مشن ہے، منشور ہے۔ لیکن اگر آپ آسان لفظوں میں پوچھیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ حجۃ الوداع، یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 2-3 ماہ پہلے حج کیا، جس سال حضور کا وصال ہوا، انتقال ہوا 11 ہجری کے اندر، یعنی ربیع الاول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے، اور اس سے پہلے آئے تو سفر، محرم الحرام، اور اس سے پہلے آئے تو ذوالحج۔ ذوالحج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے فرمائے، لیکن حج ایک کیا ہے۔ اور اس حج کے موقع پر مسلمانوں کا اس وقت کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اور وہ تھا حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجتماع۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت حج کے موقع پر میدان عرفات میں موجود تھے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الحج کا خطبہ ہوتا ہے نا، امیر حج حج کا خطبہ دیتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل رحمت کے قریب اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو خطبہ دیا ہے، جسے اسلامی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، وہی خطبہ حجۃ الوداع ریاست مدینہ کا دستور تھا، ریاست مدینہ کا آئین تھا، ریاست مدینہ کا منشور تھا۔ اگر اس حجۃ الوداع کے خطبے کو اگر آپ سن لیں، پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریاست مدینہ کا قیام جو عمل میں لایا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا منشور کیا تھا۔ اب وہ خطبہ تو بہت طویل ہے،
اس میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو بڑی مشہور باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں مسلمانوں کو تعلیمات ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک عورتوں سے متعلق ہے۔ فرمایا عورتیں تمہاری لونڈی اور غلام نہیں، میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہارے عورتوں پہ حقوق ہیں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، اور اس طرح آپ نے ایک کثرت کے ساتھ عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی، دوسرے نمبر پر پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق اتنی بار دہرائے، بار بار ارشاد فرمائے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ مرے گا تو حضور یہ بیان فرمائیں گے کہ اس کی وراثت میں سے پڑوسی کو بھی حق دیا جائے۔ پڑوسی کے اتنے حق بیان فرمائے۔ تیسرے نمبر پر میں بہت شارٹ کٹ کر کے جلدی میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ جتنا میرے پاس مواد موجود ہے 2-2.5 گھنٹے سے کم کا نہیں۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بیان فرمائی حجۃ الوداع کے خطبے پر، وہ ہے لونڈی اور غلاموں سے متعلق۔ فرمایا میں تمہیں لونڈی اور غلاموں سے متعلق ڈراتا ہوں، ان پر ظلم مت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ تمہارے بہن اور بھائی ہیں۔ یعنی اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کا منشور یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں سب سے گری ہوئی مخلوق جسے سمجھا جاتا تھا وہ لونڈی اور غلام تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے بھی حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ آج جو لوگ اس معاشرے کے اندر جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق نسواں، آزادی نسواں، میں یہ کہتا ہوں اسلام کی کون سی تعلیمات ہے کہ جہاں اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے؟ کیا اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے؟ یہ باپ کے لیے نہیں فرمایا، یہ ماں کے لیے فرمایا۔ وراثت کے اندر عورتوں کو حصہ دیا گیا، اس دور کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ اب مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ 10 منٹ اسی میں گزر گئے اور ٹائم اسی طرح پورا نہ ہو جائے، اب اور مختصر کرتا ہوں۔ اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، بڑا جو ڈھارس بناتا ہے اسلامی تعلیمات کے لیے اور سمجھنے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں اس وقت جو حجۃ الوداع کے خطبے میں افراد موجود تھے وہ گاؤں کے بھی تھے، شہر کے بھی تھے، مکے کے بھی تھے، مدینے کے بھی تھے، وہ گورے بھی تھے، کالے بھی تھے، عربی بھی تھے، عجمی بھی تھے، یمن کے بھی تھے، شام کے بھی تھے، ہر قبیلے کے، خاندان کے، کنبے کے افراد موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ گورا یہ نہ سمجھے کہ میں گورا ہوں، مجھے کالے پر فضیلت حاصل ہے، کالا یہ نہ سمجھے کہ میں کالا ہوں، مجھے گورے پر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا کسی دیہاتی کو شہری پر اور کسی شہری کو دیہاتی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ شہر والا یہ نہ سمجھے میں شہر میں رہتا ہوں، مجھے اسلام میں کوئی فضیلت اور مقام مل گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عربی یہ نہ سمجھے کہ اسلام عرب میں آیا ہے، اللہ کے نبی عربی ہے، حضور کا قبیلہ عربی ہے، حضور کا خاندان عربی ہے، اسلام عربیوں نے پھیلایا، جہاں قرآن اترا ہے وہ سب عربی تھے۔ تو عربی یہ مت سمجھے کہ ہم عربیوں کو عجمیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عربیوں کو عجمیوں پر اور عجمیوں کو عربیوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نزدیک جو چیز معیار نجات اور معیار فضیلت ہے، فرمایا وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مساوات کا درس نہیں دیتا، اسلام برابری کا درس نہیں دیتا، ارے میں کہوں گا ریاست مدینہ کا جو دستور تھا اسے اٹھا کر پڑھیے۔
اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کے دستور اور قانون میں یہ بات شامل ہے، اگر کوئی گورا ہے تو فضیلت حاصل نہیں، اگر کوئی شہری ہے تو فضیلت حاصل نہیں، اگر کوئی عربی ہے تو فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے نزدیک فضیلت کا جو معیار ہے وہ قرآن نے بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو جتنا پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی معزز ہے، مکرم ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، عرض کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دین پر ایمان تو لے آؤں لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ملے گا کیا؟ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں، میں تفصیل میں جاؤں گا تو موضوع کسی اور طرف چل پڑے گا۔ تو اس نے پوچھا مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا اب مجھے بتائیے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ زور سے بولیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب سے افضل ہے، اور حضور کی زندگی میں انہوں نے صحابہ کرام کو 17 نمازیں پڑھائیں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر، اور امام بھی میرا آقا کریم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اتنے افضل پہلے خلیفہ ہیں اور افضل بھی یہی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اسلام لے آؤں مجھے ملے گا کیا؟ اب دیکھیے ذرا، جس ریاست مدینہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ مساوات اور برابری چاہتا ہے۔ فرمایا جس مجلس کے اندر میرے ساتھ ابو بکر برابر میں بیٹھا ہوتا ہے، اگر ابو بکر کے آنے سے پہلے تو مجلس میں آ گیا، تو وہاں بیٹھ گیا، تجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، تجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ یہ نماز کے اندر صفے باندھ کر جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب ملک پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم بھی جب اللہ اکبر نماز کے اندر کہتا ہے، اس کے ساتھ بھی کسی غریب کا کندھا لگا ہوا ہوتا ہے، اور اگر وہ امیر ہے تو اس کے برابر والا، ورنہ اس کے برابر والا۔ یہ صفوں میں مسلمانوں کا کھڑا ہونا یہ بتاتا ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، امیر ہو، وزیر ہو، کبیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہے، نماز کی صف میں امام کے پیچھے جب کھڑا ہوگا، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا، یہ اسلامی مساوات اور برابری کا درس دین اسلام نے ہمیں دیا۔ ریاست مدینہ کا جو ٹائم ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے 10 سال۔ نبوت کی جو 23 سال ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو ریاست مدینہ کا جو ٹائم ہے وہ کتنا ہے؟ 10 سال۔ لیکن خدا کی قسم ان 10 سالوں کے اندر، جیسے اگر ملکوں میں آج جو نظام حکومت ہے وہ 5 سال کا ہے، 5 سال کی حکومت آتی ہے، اس کے بعد وہ مکمل ہوتی ہے، دوسری حکومت آ جاتی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ آج کے زمانے کی 2 حکومتیں۔ ان 10 سالوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جو مکے سے مدینہ تشریف لائے تو حضور نے جو پہلا کام کیا، توجہ سے سنیے گا، جو حضور نے پہلا کام کیا وہ تھا اسلامی مؤاخات، یعنی آپس میں بھائی چارگی۔ اور یہ کن کے درمیان تھا؟ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ مہاجرین مہمان تھے اور انصار میزبان تھے۔ اب دیکھیے ذرا، ایک فطری طور پر، فطرتی طور پر ایک انسان کا ذہن ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں، یہ مدینے کے، یہ تو ہمارے مدینے میں آ گئے، یہ تو آئے خالی ہاتھ تھے، ہم نے انہیں مکان دیے، ہم نے انہیں جگہ دی، ان کے پاس کیا تھا؟ یہ کچھ نہیں تھا۔ انسان کا ذہن ہے، فطرتی طور پر ایک انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دور اندیشی دیکھیے، رسول کریم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے
کہ مکے اور مدینے والوں کے درمیان یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان اسلامی مواخات یعنی اسلامی بھائی چارگی قائم کرنا کتنا ضروری ہے، تاکہ شیطان ہمیشہ کے لیے اس کی جڑ کٹ جائے اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہو جائے۔ ان کے درمیان شیطان وسوسہ نہ ڈال سکے کہ تم مکے کے ہو، ہم مدینے کے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تم تو ہجرت کر کر آیا ہو تو ہم نے تمہیں جگہ دی، ہم نے تمہیں مکان دیا، ہم نے دیا، تمہارے پاس کیا تھا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسیپٹ کو ختم ہی کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جتنے بھی ہجرت کر کر آئے تھے نا، جتنے بھی، ایک ہجرت کرنے والا ایک انصار کے ساتھ کر دیا، دوسرا ہجرت کرنے والا دوسرے کے ساتھ کر دیا، تیسرا تیسرے کے ساتھ، چوتھا چوتھے کے ساتھ، پانچواں پانچویں کے ساتھ، اس طرح تمام مہاجرین کو انصار کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد یہ تمہارا بھائی ہے، اور خدا کی قسم صحابہ کرام نے حضور کے کہنے پر اسے اپنا ایسا بھائی بنایا کہ اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر بھائی بنایا۔ کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں ایک تو میرا سگا بھائی ہے، ایک بھائی ہے مجھے جو حضور نے بنایا، اور ایسا بھائی بنایا اس کو اپنے گھر میں سے جگہ دی، اسے اپنے کاروبار میں سے جگہ دی، اپنے ساتھ کھلایا، اپنے ساتھ پلایا، اپنے ساتھ رکھا، اس کی ضروریات کو پورا کیا، اس کی حاجتوں کو پورا کیا۔ حتیٰ کہ کسی کے پاس 2 دکانیں تھیں، ایک دکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، سنیں اسلامی ریاست آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریاست مدینہ کا حسن، یہ ریاست مدینہ کا کمال آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دی، اس نے عدت گزار کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ شادی کی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات؟ یہ پہلا کام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسلامی مواخات۔ اب اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ٹائم کم ہے میں آگے چلتا ہوں۔ دوسری چیز، اچھا پھر یہ دیکھیے آپ اسلامی مواخات کے تحت آپ کو یہ بھی بتاتا ہوا چلوں، وہاں یہ کانسیپٹ اور کلچر ختم کر دیا، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں کنبے کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے۔ کہا جو اسلامی رشتہ ہے وہ سب سے بڑھ کر اسلامی رشتہ ہے، اور اسی اسلامی مواخات کے رشتے کی آج بھی اسی طرح ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے ریاست مدینہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے آج ہم کیا کہتے ہیں، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ بروئی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ میمنی ہے، یہ ہندی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے۔ یعنی ہم قبیلوں میں، قوموں میں، خاندانوں میں، ہم کنبوں میں بٹ گئے، ہم اس چیز کو بھول گئے۔ اصل رشتہ ہمارا محمد رسول اللہ سے غلامی کا ہے، اس چیز کو ہم بھول گئے۔ اگر ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لانا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی ذات پات، اپنی قوم اور اپنے کنبے قبیلے سب کو بھول جائیں، ان سب کو بھلا دیں۔ ہم کہیں گے حضور کا غلام ہے، کلمہ پڑھنے والا، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کو عمل میں لانا ہے تو اس چیز کو قائم کرنا پڑے گا۔ اب آگے چلیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لے کر آئے، دیکھیے کسی بھی اگر سیاست دان سے بات کی جائے، کسی بھی بیوروکریٹ سے بات کی جائے جن کے پاس حکومت کا نظام ہے، شہروں کا، صوبوں کا نظام ہے، ایم این اے ایم پی ہے، وہ آپ کو مسائل بتائے گا، یہ مسئلہ ہے، معاشی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، اس کی کمی ہے، اس کی کمی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ بولیں آپ، اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، حق تو حق اور غلط کو غلط کہنے والے ہیں، اخلاق، اسلامی اخلاق کو جاننے والے ہیں۔ جس دور میں حضور تشریف لائے اس دور میں لوگ خدا کو سجدہ نہیں بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ جس دور میں حضور تشریف لائے اس دور کی جہالت کا عالم یہ تھا، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کپڑوں میں نہیں ننگے بدن کرتے تھے۔ بیٹا تھوڑا ایک اور کم کر۔ جس دور کے اندر حضور تشریف لائے اس دور کے اندر لوگ خانہ کعبہ کا طواف تالیاں بجاتے ہوئے کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے ہوئے کرتے تھے۔ اس دور کے اندر خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس دور کے اندر گھروں کے اندر بیٹیوں کا پیدا ہو جانا شرم اور گالی سمجھا جاتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں کہ میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرے کنبے والے کیا کہیں گے، تیرے بیٹی پیدا ہوئی ہے، اوئے ہوئے 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 بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹیوں کا پیدا ہونا گالی سمجھا جاتا تھا۔ ارے جس دور کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر کئی قتل ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ دو لوگوں کی لڑائی 100 سال گزر جاتے، ایک صدی گزر جاتی، وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ ایک لڑائی نسلوں میں چلتی تھی، نسلوں میں، یعنی دادا کی لڑائی ہے، وہ باپ نے بھی لڑی ہے، اولاد نے بھی لڑی ہے، ان کی اولاد نے بھی لڑی ہے، صدیاں بیت جاتی تھی، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس قدر جہالت کا عالم تھا، اس قدر جہالت کا عالم تھا۔ مجھے بتائیں اس دور کے اندر کیا اخلاق کو سمجھانا، اخلاق کو بیان کرنا کیا آسان تھا؟ اور ریاست مدینہ جب قائم ہوئی، نبی کریم علیہ السلام آپ کو اندرونی سازشوں کا بھی سامنا تھا، بیرونی سازشوں کا بھی سامنا تھا۔ مدینہ منورہ میں جو اندرونی سازشیں تھیں وہ منافقین کی تھی۔ حضور کی مجلس میں کیا منافقین نہیں آتے تھے؟ کیا اپنا لبادہ چھپ چھپا کر بظاہر کلمہ پڑھنے والے لیکن اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، رسول کریم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، یعنی دشمن گھر کے اندر بھی بیٹھا ہے، باہر بھی بیٹھا ہے۔ جو دشمن گھر کے اندر تھے وہ مشرکین اور منافقین تھے، اور جو دشمن گھر کے باہر تھے وہ کون تھے؟ وہ فارس والے، روم والے، ایران والے، کیسر و کسرا والے۔ چاروں طرف سے جب دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہو، ایسے حالات کے اندر اگر اللہ کی کلمے کا سر بلندی کا جھنڈا بلند کرنا، یہ میرے آقا کا کام ہے۔ وہ لوگ جو آج وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں، یہ وسائل نہیں، ہمارے ملک کے اندر قرضہ چڑھا ہوا ہے، ہمارے ملک میں سود چڑھا ہوا ہے، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے، ادارے ختم ہو گئے، اداروں کی خستہ حالی ہے، فلاں ادارے مقروض ہو گئے، فلاں ادارے پرائیویٹ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام جب مدینے میں آئے تھے، حضور کے پاس بظاہر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ میدان بدر کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے جب کافروں کا سامنا کیا، صحابہ کے پاس کیا تھا؟ ہتھیار بھی تھوڑے تھے، تیر کمان اور ترکش بھی کم تھے، گھوڑے اور اونٹ بھی کم تھے، تیاری بھی کم تھی، افراد بھی کم تھے، لیکن خدا کی قسم جہاں جذبہ سچا ہو وہاں اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اسلامی ریاست قائم ہو جائے، ریاست مدینہ قائم ہو جائے، تو وہاں کے حکمران کا سچا ہونا ضروری ہے، وہاں کے حکمران کا سچا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مسلمین تھے، امت کا درد سینے میں ایسا تھا، آپ فرماتے تھے نہر فرات کے کنارے پر اگر بکری کا بچہ بھی مر گیا، قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کیسے مر گیا، قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ مجھے بتاؤ جن کے سینوں میں جانوروں کی غذا اور جانوروں کی خوراک کا اتنا درد ہو، ان کے سینوں میں مسلمانوں کا کتنا درد ہوگا، ان کے سینوں میں اپنے ساتھیوں کا کتنا درد ہوگا۔ ایک بکری کا بچہ مر جائے، فرمایا عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دبدبہ، آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت اس قدر تھی کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے محلات میں بیٹھ کر بھی حضرت عمر کے نام سے تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ حکمران سچے ہو، حکمران نیک ہو، حکمران عادل ہونے چاہیے۔ اور آج کے یہود و نصارہ نے کہا کہ جو اسلامی تاریخ اور ہسٹری کو ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جو حکومت تھی وہ 22 لاکھ مربع میل پر تھی، 22 لاکھ مربع میل پر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت اور اسلامی ریاست تھی اس قدر زمین میں پھیل گئی تھی کہ آپ کی حکومت کے اندر اللہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایک جگہ سورج نکلا ہے تو وہاں پر بھی اسلامی ریاست ہے، دوسری طرف اسلامی ریاست ہے، یعنی سورج ڈوب گیا، سارے کا سارا پاکستان کے اندر سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، وہاں ایسا نہیں تھا۔ وہ اسلامی ریاست اس قدر پھیل گئی تھی کہ اگر ایک جگہ ڈوب جاتا تھا دوسری جگہ نکل جاتا تھا۔ اور آج کل کے یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا کہ اگر عمر بن خطاب جیسا شخص اگر دوسرا بھی اس دنیا میں آ جاتا، مسلمانوں کو دوسرا مل جاتا،
تو پھر اس سرزمین پر نہ کوئی یہودی باقی رہتا, نہ کوئی عیسائی باقی رہتا, یہاں تک کہ ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلا کام کیا وہ تھا اسلامی یونیورسٹی. یاد رکھیے گا, اگر آپ مسلمانوں میں شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کے اخلاق کو آسمانوں کی سر بلندی پر لینا چاہتے ہیں, بغیر تعلیم کے نہ کہیں شعور آتا ہے نہ آ سکتا ہے. شعور کے لیے تعلیم ضروری ہے, اخلاق کے لیے تعلیم ضروری ہے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. کئی تعلیم یافتہ ہوتے تربیت نہیں ہوتی, بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں, ان کے پاس تربیت ہوتی ہے, تعلیم نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلامی یونیورسٹی قائم فرمائی, جس کا نام الصفہ رکھا, اصحاب صفہ, یہ وہ دین اسلام کا, اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کا پہلا مدرسہ تھا. آج وہ لوگ جو مدارس کے خلاف بات کرتے ہیں, مدارس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, مدارس کے خلاف بھونکتے ہیں, مدارس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, مجھے بتاؤ ریاست مدینہ جو پھیلی ہے اس کی پہلی یونیورسٹی اللہ کے محبوب کا مدرسہ تھا, اصحاب صفہ کا مدرسہ تھا. اس مدرسے کے اندر اسلامی تعلیم بھی ہوتی تھی, تربیت بھی ہوتی تھی. اور ایسے افراد جن کو اپنی سگی اولاد پر رحم نہ آئے, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں, ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف داخل کر دینا, اور ایسا خوف داخل کرنا کہ وہ اپنے اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگ جائیں. سیدنا صدیق اکبر کا خوف خدا پڑھیے, سیدنا فاروق اعظم کا خوف خدا پڑھیے, سیدنا عثمان غنی کا خوف خدا پڑھیے, مولا علی کا آپ خوف خدا پڑھیے. آپ کو اندازہ ہوگا یہ وہ حضرات تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پر جن کو فرما دیا گیا تھا تم جنتی ہو, لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے بیچ میں لایا جائے اور مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں بھیجا جائے گا, تو میں اللہ کے خوف سے میں پسند کروں گا کہ نہ مجھے جنت میں بھیجو نہ جہنم, مجھے یہیں پر ڈھیر کر دیا جائے. اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا تھا. تو اگلا جو کام نبی پاک علیہ السلام نے ریاست مدینہ کی تکمیل کے لیے اور قیام عمل کے لیے کیا وہ تھا اصحاب صفہ کا مدرسہ, جسے اسلامی یونیورسٹی کہا جاتا ہے. اگلا کام دیکھیے, آج کل ہمارے یہاں اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, یہاں بل پاس ہوتے ہیں, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے گفتگو ہوتی ہے, لوگوں کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے, اور عدل و انصاف کے لیے ایک عدالت قائم ہے, سپریم کورٹ, اور پھر جو ہے وہ فلاں کورٹ, مختلف کورٹس قائم ہے جہاں پر عدالت اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کے لیے جو اپنی مبارک اسمبلی بنائی تھی, مبارک پارلیمنٹ بنائی تھی, جو حقیقی معنوں میں اسلامی پارلیمنٹ تھی, حقیقی معنوں میں اسمبلی تھی, حقیقی معنوں میں عدالت تھی, وہ تھی مسجد نبوی. اگر باہر سے وفود آتے تھے مسجد میں آتے تھے, اگر باہر سے مہمان آ کر سو رہے مسجد میں سوتے تھے, اگر فیصلے ہوتے تھے مسجد میں ہوتے تھے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیم اور تربیت اور پرورش ہوتی تھی مسجد کے اندر ہوتی تھی. اصحاب صفہ کا مدرسہ تھا, مسجد کے اندر تھا. اسلامی تعلیمات اور جہاد کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جاتا تھا, وہ مسجد میں تھا. کسی کا مقدمہ, کسی کا کیس اور کسی کا فیصلہ کروانا ہوتا تھا, وہ مسجد میں کیا جاتا تھا. غرض یہ کہ اس دور کی اسلامی پارلیمنٹ, اسلامی اسمبلی اور اسلامی کورٹ, یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی مسجد نبوی تھی. وہاں پر سارے فیصلے کیے جاتے تھے. جو مسئلہ, کسی کی چوری کا مسئلہ ہے, کسی کی ڈکیتی کا مسئلہ ہے, کسی کے معاملات کا مسئلہ ہے, کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے, کسی کی وراثت کا مسئلہ ہے, کسی کی لین دین کا مسئلہ ہے, کسی کے معاذ اللہ زنا کا مسئلہ ہے, ایکس وائی زیڈ کوئی مسئلہ ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عدالت تھی وہ کیا تھی؟ ہر چیز مسجد سے جڑی ہوئی تھی, ہر چیز مسجد سے جڑی ہوئی تھی. اور اب مسلمان نماز کے لیے بھی مسجد کے اندر نہیں آتے, نماز کے لیے بھی مسجد خالی. تو یاد رکھیے گا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ایک پوری ایک داستان ہے, پورا سفر ہے کہ آپ نے قباء میں نماز ادا فرمائی, مسجد جمعہ قائم فرمائی, وہاں پر نماز جمعہ, اور پھر یہاں آ کر اور سارا سفر ہجرت, اور اس کے بعد آپ مسجد نبی شریف کا قیام آپ نے خود سنگ بنیاد
اسی لیے اس مسجد کا نام نبوی یعنی نبی کی مسجد ہے۔ تو ریاست مدینہ کا قیام اگر قائم کرنا ہے تو اس کے لیے مساجد کا قیام بھی ناگزیر ہے۔ مساجد اسلام کے مرکز ہے، مساجد اسلام کی بنیاد ہے، مساجد اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ایک سینٹر اور مرکز ہے۔ مسجدیں جب تک قائم رہیں گی مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے جڑا رہے گا۔ آپ کو اسلامی لب و لہجہ، اسلامی شعور وہاں زیادہ دیکھنے میں آئے گا جہاں مساجد زیادہ ہیں۔ جہاں مساجد کم ہیں وہاں مسلمانوں میں اسلامی لب و لہجہ، اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاق بھی اتنے ہی آپ کو کم نظر آئے گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات دیکھیے ذرا، آج ساری دنیا کے اندر جو اصول و قوانین بنے ہوئے ہیں، وہ چاہے ملکی قوانین ہیں، وہ چاہے کورٹ کے قوانین ہیں، وہ چاہے ریاست کے قوانین ہیں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی قوانین ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے انسانوں نے بنائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سارے کے سارے انسانوں نے بنائے۔ اگر پاکستان کے قوانین ہیں، بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل یہاں پر نہیں ہے۔ برٹش حکومت کے جو قوانین ہیں وہ آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یورپ میں چلے جائیں، وہ انسانوں کے قوانین ہیں۔ مغرب میں چلے جائیں، وہ انسانوں کے قوانین ہیں۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں چلے جائیں، وہ انسانوں کے قوانین ہیں۔ یاد رکھیے گا، انسان اپنے بنائے ہوئے قانون میں غلطی کر سکتا ہے، اور انسانی جو قوانین ہیں وہ تا حیات باقی نہیں رہتے۔ وقت اور حالات کے ساتھ آئین کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی۔ خود ہمارے پاکستان کے اندر جو آئین بنا تھا 60 کی دہائی کے اندر، غالباً 18، 19 یا 20 مرتبہ اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے۔ 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 17ویں ترمیم، 15ویں ترمیم، یعنی انسانوں کے قوانین میں، انسانوں کے آئین میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ہو سکتی ہے انسان اپنے قوانین میں غلطی کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن جو قانون ریاست مدینہ میں اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ کسی انسان کا قانون نہیں تھا، وہ رحمان کا قانون تھا۔ ریاست مدینہ کے اندر جو قانون تھا وہ قرآن کا قانون تھا، وہ حدیث کا قانون تھا، وہ اللہ کا قانون تھا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اب ریاست مدینہ نے جو عروج پایا ہے، تھوڑے سالوں کے اندر جو ترقی کی ہے، اور ریاست مدینہ تھوڑے سے عرصے کے اندر دنیا کے کئی خطوں میں پھیل گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اسلامی ریاست کے قانون جتنے مضبوط ہوں گے اس کا پھیلاؤ، اس کی فتح اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کے قانون میں اگر غلطی ہے نہ ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ رحمانی قانون جب چلا ہے تو دنیا کے خطے خطے چپے چپے میں ہمیں نظر آیا، اور یہ آج 1400 سال گزر گئے، وہی قانون آج بھی نافذ ہے۔ دیکھیے ذرا، چوری کا قانون ہے، فرمایا کہ جس نے 10 درہم کی چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ پہلے اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پھر ایک پاؤں کاٹا جائے، پھر الٹا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ تفصیل ہے۔ یہ اسلامی سزاؤں کے اندر چوریاں ہوتی ہیں، بائک چھینی جاتی ہیں، موبائل چھین، اب تو چوری تو کہاں، چوری تو ختم ہو گئی۔ چوری کے لیے تو ایک بڑی پلاننگ چاہیے ہے، چوروں کے لیے تو بڑا ٹائم چاہیے۔ یہ چوریاں پہلے ہوتی تھی، اب چوری نہیں ہوتی، اب ڈکیتی ہوتی ہے، سرے عام اور دھڑلے سے ہوتی ہے۔ 5 منٹ بھی زیادہ ہے، 2 منٹ کے اندر لاکھوں روپیہ ہاتھ کے اندر، 2 منٹ کے اندر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہیں، چوری ہو ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب وہ کٹا ہوا ہاتھ اپنا مارکیٹ میں، بازار میں، گھروں میں، مسجد میں ادھر ادھر لے کر گھومے گا، سب کو پتہ چل جائے گا یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اسلامی قوانین اور اسلامی اصول اگر اس ملک میں نافذ کر دیے جائیں، خدا کی قسم 2 مہینے زیادہ ہیں، 2 مہینے زیادہ ہیں۔ ہمارے ملک کی حالات جو تیزی کے ساتھ آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، امن و امان، سلامتی، خوشحالی، اور ہر طرف امن ہی امان نظر آئے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی سلامتی، ایمان کا معنی امن دینا ہے۔ ارے جس دین کا نام ہی سلامتی دینا، امن دینا ہو، وہاں کے رہنے والے ہی باسی اگر سلامتی اور امن میں نہ ہو تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے گا؟ یہی مطلب سمجھا جائے گا کہ اسلامی ریاست میں اسلامی قانون پر امن نہ ہو تو پھر سلامتی نہیں ہے، امن نہیں ہے، امان نہیں ہے۔ تو اس لیے ریاست مدینہ کے جو قانون اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے وہ کیا تھے؟ وہ رحمانی قانون تھے، وہ انسانی قانون نہیں تھے۔ آگے دیکھیے آپ،
آج ہمارے معاشرے میں کوئی بھی بڑا ابو لیڈر ہے، قائد ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، پیر ہے، گدی نشین ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے اس کا بیٹا آ جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے اس کا بیٹا آ جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے اس کا بیٹا آ جاتا ہے، اولاد در اولاد یہ چیز چلتی ہے۔ سیاست میں، دیگر چیزوں میں آپ دیکھیں، آپ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر قائدانہ صلاحیت نہیں ہوتی، ہر ایک لیڈر نہیں بن سکتا، ہر ایک دور اندیش نہیں ہو سکتا، ہر ایک اسلامی نظام کا حکمران نہیں ہو سکتا، ہر ایک میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی، ہر ایک میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے جب اسلام کا نظام خلافت دیکھیں، اسلام کا نظام خلافت، اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اس حال میں کہ آپ نے کسی صحابی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ حضور کے انتقال کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب نے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں دینا ہے۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا، تو مولا علی نے ارشاد فرمایا جب حضور دنیا میں موجود تھے، ظاہری حیات کے ساتھ متصف تھے، تو حضور نے ہمارے دینی کاموں کے لیے، دینی کام کیا تھا؟ نماز، ہمارے دینی کاموں کے لیے صدیق اکبر کو چن لیا اور نمازوں میں ہمارا امام بنا دیا۔ تو حضور نے جس کام کے لیے، دینی کاموں کے لیے جس شخص کو چنا ہے، ہم نے اسی شخص کو دنیا کے لیے اپنا امام بنا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہونے لگا، اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ اسلامی نظام خلافت ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر کی شہادت کا وقت آیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ زخموں کی اب آپ کو یقین تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو آپ نے 6 افراد کی شورا بنائی، مجلس شورا، ایک کمیٹی بنائی آپ نے، اور خلافت کا معاملہ ان 6 افراد کے سپرد کر دیا گیا۔ ان 6 افراد نے آپس میں مشورہ کیا، اور 6 افراد نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا، آپ کو شہید کیا جانے لگا، اس وقت بھی آپ نے مولا علی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ آپ کی شہادت ہو گئی، لوگوں نے خود سے، صحابہ کرام نے اتفاق کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، اسلامی مزاج یہ ہے، اسلامی نظام یہ ہے کہ جو باصلاحیت ہے اس کو دیکھا جائے، جو حقدار ہے اس کو دیکھا جائے، فقط اقربا پروری نہ کی جائے۔ اقربا پروری کرے یہ نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے یہ معاملہ 6 افراد کے سپرد کر دیا ہے، آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، صحابی رسول ہیں، حضور کی حدیثیں روایتیں کرنے والے ہیں، بہت بڑا مقام اور نام ہے۔ لوگوں نے کہا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں، آپ نے فرمایا میں اس شخص کو خلیفہ کس طرح بنا سکتا ہوں کہ جو اپنی عورت کو طلاق دے تو سنت کے مطابق اسے طلاق دینی نہ آئے، جو طلاق سنت کے مطابق نہیں دے سکتا ہو وہ اسلامی نظام کو سنت کے مطابق کیسے چلائے۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا، میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ اور بعد کے اندر جب آپ دیکھیں گے اسلامی نظام بگڑتا چلا گیا، تو وہاں پر آپ کو وہی نظر آئے گا کہ وہاں پر اقربا پروری تھی، اپنے اپنوں کو نوازا کیا، بغیر حقدار کے، غیر حقدار کو اس کا حق دے دیا گیا۔ اور حدیث رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامیر من غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب غیر حقدار کو امیر بنا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب غیر حقدار کو امیر بنا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، میں کیا بیان کروں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ پہلے خلیفہ تھے، بیت المال سے تنخواہ نہیں لے رہے تھے آپ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کام کاج بھی نہیں کر رہے، ذریعہ معاش بھی نہیں، اور سارے دن مسلمانوں کی خدمت میں آپ لگے رہتے ہیں، آپ کے بھی بال بچے ہیں، آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا بھی پیٹ ہے،
کیا کیا جائے؟ کہا کہ آپ تنخواہ لے لیں، مناسب تنخواہ۔ آپ نے اس بات کو قبول کیا، ایک معمولی سی تنخواہ آپ نے لینے شروع کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، کچھ دن گزرے تو آپ کی بیگم نے ایک دن حلوہ بنایا، حلوہ آپ کے سامنے آیا، ایک دن، روزانہ نہیں بنتا تھا۔ آج تو ہم اتنے خوشحال ہیں کہ جو بندہ روزانہ کھیر چاول اور دال چاول قورمہ بریانی سب کچھ کھا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بس کیا بتائیں ہمیں گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، آپ کی زوجہ نے حلوہ بنایا، حلوہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ میری تنخواہ تو اتنی ہے ہی نہیں، میری تنخواہ تو اتنی ہے ہی نہیں، یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ صبح سے لے کر رات تک معاملات میں مشغول رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو میں نے چاہ کے تھوڑا آپ کی سیلری سے بچا لیا جائے، تو کئی مہینوں سے تھوڑا کر کے جمع کر رہی تھی، آج اتنا جمع ہو گیا، کئی مہینوں سے جمع کر رہی تھی، آج اتنا جمع ہو گیا ہے کہ میں حلوہ بنا کر پیش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے پتہ یہ چلا کہ میری تھوڑی سی تنخواہ زائد ہے، آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے جائیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ۔ ہم آج کے اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ان کے بنگلے جائیداد، ان کی گاڑیاں، ان کا پیسہ، سوئس بینک، فلاں بینک اور نہ جانے کہاں، اور ان کے تحفے بھی آپ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں آپ، لیکن چونکہ حالات حاضرہ کے تناظر میں تھوڑا سا ٹچ تو دینا ہے نا تناظر کا، ان کے جو تحفے ہوتے ہیں وہ بھی کروڑوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کری تو اسے 3 کروڑ روپے کی گاڑی دے دی تحفے کے اندر، یہ تحفے ہیں۔ اور بھی میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں وہ نظام ہے، یعنی جس ملک کے اندر غریب کا بچہ بھوکا سو رہا ہو، جس ملک کے اندر ماں اپنی بیٹیوں کو لے کر چوراہے پر کھڑی ہو اور پلے کارڈ ہاتھ کے اندر ہو اور اس پر لکھا ہو بیٹیاں برائے فروخت، میں ان کو پال نہیں سکتی، میرے پاس پالنے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں، میں ان کی شادیاں نہیں کر سکتی، جہیز کے پیسے نہیں، اس پر لکھا ہوتا بیٹیاں برائے فروخت۔ جس ملک کے اندر ایک آدمی اپنے 4 بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ میں ان کو کھلا نہیں سکتا، چاروں کو گولیاں مار دی اور آخر کے اندر پھر اپنے آپ کو بھی گولی مار دی۔ ایک گھر سے 5 جنازے خودکشی کے اس لیے اٹھتے ہیں کہ ایک باپ کی کہتا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان کو نہیں پال سکتا، میری طاقت نہیں۔ اور یہ آج کیا نہیں، یہ روز کے معاملات ہیں۔ ایسے حالات کے اندر بھی اگر ہمارے حکمران کروڑوں اربوں خربوں میں کھاتے پیتے ہوں، نہاتے ہوں اور چلتے پھرتے ہوں، تو وہاں پر ریاست مدینہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہاں بھول جائیں ریاست مدینہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تو یہ تھا کہ رات کو بھیس بدل کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، جہاں رونے کی، چلانے کی، جھگڑوں کی آواز آیا کرتی تھی، دروازے بجا کر پوچھتے تھے کہ کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ وہ مشہور واقعہ ہے، بچے رو رہے تھے، آواز، آپ نے دروازے کو دستک دی، کیا معاملہ ہے؟ کسی نے بتایا کہ بچے بھوکے ہیں، ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے، اس میں گوشت نہیں ہے، سبزی اور دالیں نہیں ہیں، اس کے اندر پتھر ڈال کر اور بچوں کو تھپکیاں دے رہے، ہو سکتا ہے بچے سو جائیں۔ حضرت عمر کو آنسو آ گئے، خادم کو لیا، بیت المال میں گئے، اپنی پیٹھ پر حضرت عمر فاروق اعظم، یہ ہیں قوم کے سچے خادمین، یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں اسلامی حکمران، اپنی پیٹھ پر، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی 50 پلس تھی، اپنی پیٹھ پر آپ نے بوریاں اٹھائی۔ خادم نے کہا حضرت میں اٹھاتا ہوں، میں خادم ہوں آپ کا غلام۔ کہا نہیں، انہوں نے دکھ میری وجہ سے پایا ہے، اب میں ان کی وجہ سے دکھ پاؤں گا۔ وہاں پہنچے، آٹا بنایا، کھلایا، بچوں کو ہنسایا، اور جب بچے خوش ہو گئے اس کے بعد ان سے معافی مانگی اور آپ رخصت ہوئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بیٹے ہیں، جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے کپڑے اتارے تو دیکھا کہ پیٹھ پر کئی نشانات نظر آئے۔ امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے ہیں، وہ کس چیز کے نشان تھے؟
کہ آپ مدینہ منورہ میں 100 گھروں کو راشن اپنے کندھے پر رات کی تاریکی میں پہنچایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین، نبی کا نواسہ، نبی کی اولاد، نبی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا کہ جب انصاف ہمیں اداروں سے نہ ملے، انصاف لوگوں کو اداروں سے، عدالت سے نہیں ملے گا۔ آج جو یہ قتل و غارت، یہ بہراربی، لوٹ مار، چھین جھپٹا، حالات تو اس سے بھی برے ہیں، اور یقین مانیے گا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تو تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے نا تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اللہ کرے ہم خود اسلامی ہو جائیں، ہم خود ٹھیک ہو جائیں، ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ ایک اچھا سا ایک اس کا نظم و نسق اور آسان سا فارمولہ ہے، ہر آدمی اگر اپنے گھر کو ٹھیک کر لے، دوسرے کو نہ بھی کرے، کیا ضرورت، محلے میں جائے، کوچوں میں جائے، آدمی اپنے گھر کو ٹھیک کر لے، ہر آدمی اگر اپنے گھر کو ٹھیک کر لے گا معاشرہ خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو تھا، یہ قیامت تک کے لیے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، ارشاد فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، فرمایا میرے بات کبھی گمراہ نہ ہوگی، ایک اللہ کی کتاب ہے، تو دوسرا تمہارے نبی کی سنت ہے۔ تو قرآن کو، حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ مشکل حالات ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، ریاستوں پر، قوموں پر، لوگوں پر آتے ہیں، مگر مصیبتوں سے گھبرا جانا یہ مردوں کا اور مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بات، یہ آخری بات کرنے لگا ہوں، ایک بات میں سوچا کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہیں پر بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے، اجتماعی کہیں پر بھی دعا ہوتی ہے، اب چاہے مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، محفل میں ہو، جلسے میں ہو، کانفرنس میں ہو، کوئی عالم کرے، پیر کرے، یا کوئی مفتی کرے، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کہیں بھی اجتماعی دعا ہوتی ہو، اور چاہے جمعے کی نماز میں، چاہے عید کی نماز میں، چاہے جنازے میں، ایکس وائی زیڈ کہیں بھی ہو، وہاں پر پاکستان کی فلاح و بہبود اور پاکستان کی بھلائی، امن و سلامتی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، نہیں مانگی جاتی؟ کتنے علماء ہیں جو پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں، کتنے حفاظ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، کتنے مفتیان اسلام ہیں، کتنے اللہ والے جو پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں، کتنے مسجدوں کے امام ہیں جو پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دعائیں رد کر دی جائیں گی؟ نہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ برے دن ہیں تو ایک نہ ایک دن اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، بہت اچھے آئیں گے، بہت اچھے آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہی دور آئے گا، اسلامی دور آئے گا، اور بہت پیارا دور آئے گا۔ بس تھوڑا صبر کیجئے، ہم اگر نہ بھی دیکھ سکے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ اللہ کے لیے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔